اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب تعالیٰ کے لیے جو خالق و مالک ہے اور رب مصطفیٰ کریم ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں دین اسلام کی ترویج کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا، اور جو شخصیت یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ محب صحابہ و آل بطول، عاشق رسول، خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین ہیں۔ آپ دنیا بھر میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے سفر بھی فرماتے ہیں، تصانیف لکھی ہیں اور بہت سے خطابات کے ذریعے عشاقان رسول کے دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ یقینی طور پہ ہم تمام کے لیے بہت ہی یہ کہہ لیں کہ دلچسپی کا رکھنے کا بھی ہے، سیکھنے کا بھی ہے، اور ہماری جو غلطیاں ہم اپنی زندگی میں غلطیاں کر رہے ہیں ان کو سدھارنے کے حوالے سے بھی ہے۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے والدین کے حقوق۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں والدین کے حوالے سے کیا احکامات مومنین تک پہنچائے ہیں، اور ہم تمام کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں تاکہ ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکیں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے والدین کے حقوق کے حوالے سے۔ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز پہ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ رہے گی کہ علامہ صاحب آپ کے تمام سوالات کے جوابات اسی پروگرام میں لائیو دیں۔ علامہ صاحب، قرآن کریم فرقان حمید میں والدین کے حقوق کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے، کتنی اہمیت واضح کی گئی ہے، اور جو لوگ اس کو بہت ہلکا جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا رب، ہمارا خالق اللہ تعالی رشتے ناتوں سے پاک ہے۔ بے شک۔ اس نے انسانوں کے رشتے ناتے بنائے ہیں۔ ہماری تخلیق اللہ نے کی ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کا سبب ماں باپ کو بنایا ہے۔ بالکل۔ پہلی بات تو یہ کہ سگی ماں سگے باپ کو والد اور والدہ کہتے ہیں، باقی سوتیلی ہو یا ویسے عمر کے لحاظ سے بڑی ہو تو اس کو ماں کہہ دیتے ہیں، باپ کہہ دیں گے بزرگ شخصیت کو، لیکن والد اور والدہ وہی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں وجود ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہمیں اپنے عبادت اور اپنی توحید کے ساتھ حکم دیا۔ ماں باپ کا ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب آپ ان الفاظ پہ غور کریں کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا لفظ فرمایا۔ اس احسان کے معنی یعنی جو سب سے بہتر سلوک، جس کو اچھا کہیں آپ، بالکل احسانہ کا لفظ، کہ ان کے ساتھ ہر حال میں بھلائی کرنی ہے۔ متعدد آیتیں ہیں، ایک آیت اور سناتا ہوں، انشکر لی ولوالدیک، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ یہاں کسی اور کا ذکر نہیں ہے، نہ استاد کا نہ کسی کا، اپنے ساتھ اللہ نے والدین کا، کہ اگر والدین نہ ہوتے تو ہمیں وجود ہی نہ ملتا۔ ہم گورنر بن جائیں، صدر بن جائیں، وزیر بن جائیں، امیر بن جائیں، سفیر بن جائیں، عالم بن جائیں، دنیا کا جو دین کا عہدہ مل جائے، اگر وجود نہ ہوتا تو کچھ ملتا؟ تو ماں باپ سبب ہیں۔ بے شک۔ تو اس لیے اچھا، بچہ جب ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ بہت کچھ کرتا ہے، روتا ہے،
سونے نہیں دیتا ساری رات، اس کو سمجھ نہیں ہے چلنے پھرنے کی، آپ ایک ایک چیز پر اس کے ساتھ اپنی جان مارتے ہیں، وہ بول و براز کر دے، کپڑے خراب کر دے، آپ کراہت محسوس نہیں کرتے کہ اس کی اس وقت جو حالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ یہ خود کو سے سنبھال بالکل پھر ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، قرآن کے الفاظ ہیں ماں یا باپ دونوں میں سے تمہارے سامنے اس عمر کو پہنچ جائیں جس کو بڑھاپا کہتے ہیں، تو اب تم نے بھی منہ نہیں بنانا، ایسے ہی بالکل جب تمہاری وہ کیفیت تھی انہوں نے منہ نہیں بنایا تھا، اب تم نے منہ نہیں بنانا، ناگواری کا اظہار بھی نہیں کرنا، اور اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اف بھی نہیں کرنا، یہ اف کا مطلب یہ بھی نہیں کہنا، اللہ اکبر، آپ نے ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، اگر وہ ظلم بھی کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں، بالکل آپ نے چونکہ آپ کو وجود ان کی وجہ سے ملا، آپ نے روزانہ کا 1 کروڑ روپیہ ان پہ خرچ کر دیا، یہ نہ سمجھیں کہ حق ادا ہو گیا، کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی آپ کی کوئی چیز ان کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو قرآن نے ہمیں یہ واضح طور پر بتا دیا۔ اب اس کے بارے میں آپ کو اور آیتیں سناؤں تو آپ سنیں، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، جہاں بھی لفظ آیا ہے احسان یا حسن کا آیا، بالکل وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ماں کا حق زیادہ ہے کیونکہ اس نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، پھر وہاں پر دوبارہ ذکر احسان کے ساتھ ہی کیا ہے، وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانَنِی، جہاں بھی آپ دیکھیں گے جتنی آیتیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، تو یہ تمام آیتیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کے ذریعے، ماں باپ کافر ہوں حسن سلوک نہیں چھوڑا جائے گا، ایمانی محبت نہیں ہوگی بالکل اسی طرح لیکن حسن سلوک، ماں باپ کا کہنا ہر حال میں مانا جائے گا، سوائے شریعت کے خلاف حکم دیں تو وہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے واضح کہہ دیا کہ کسی کی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہو سکتی، تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ بالکل ہم صاحب موضوع بالکل اب کھل چکا ہے، لوگوں کے لیے بالکل روشن ہو چکا ہے کہ ہم کس طرف جائیں گے اور آگے اس پروگرام میں کس طرف بات کریں گے۔ ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے، اور قرآن کریم میں اس کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے، اور احادیث میں بھی ہم چلیں گے کہ کیا کیا اہمیت بیان کی گئی ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور اسی موضوع کے اوپر گفتگو جاری رہے گی۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور خاص طور پر قرآن کریم میں والدین کے حقوق کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو علامہ صاحب، والدین کے حقوق کے حوالے سے قرآن کریم میں جو احکامات ہیں اس کا اگر خلاصہ ہم بیان کیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ میں نے یہ کتاب لکھی تھی اپنی والدہ ماجدہ کی وفات پر، ماجی قبلہ کی یاد میں، اس میں نے یہ ساری باتیں جمع کی ہیں، اس میں سے میں آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں، ساری تو نہیں سنا سکتا۔ والدین کو اف نہیں کرنا، اف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر طرح خدمت گزاری، اس میں کبھی محسوس نہیں کرنا کہ مجھ پر بوجھ آ رہا ہے، ان کو نام سے نہیں پکارنا، اچھا، اس میں ان کی توہین ہے، ابا جان امی جان جو بھی ماما بابا کے الفاظ نام لے کے نہیں پکارنا، کسی طرح بھی ان کو ایذا نہیں پہنچانی، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات جس سے ان کا دل دکھے نہیں کرنی ہے۔ اس کے لیے بتایا گیا کہ ماں باپ کو گالی نہ دے، کوئی سخت لفظ ان کے لیے نہ کہے،
ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرے، رگیں نہ پھلائے بات کرتے ہوئے کہ وہ سہم جائیں، اس طرح نہ کرے۔ اور عجز و نیاز کا مسئلہ ہو، ان کے سامنے جھکنا ہے۔ جھکنے سے مراد سجدہ نہیں ہے، جھکنے سے مراد اپنے آپ کو پست رکھنا ہے، ان کے سامنے اکڑنا نہیں ہے۔ ان کو جب بھی دیکھنا ہے محبت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ آگے جب حدیثوں کا ذکر آئے گا تو دیکھنے کا ثواب بتاؤں گا، یعنی ان کو غصے سے یا بری نظر سے نہیں دیکھنا ہے۔ ماں باپ کی پیشانی اور ماں کے قدم چومنا، محبت سے، عقیدت سے، ان کی خدمت خود کرے، کسی کے سپرد نہ کرے، بالکل یہ بھی کرنا ہے اس کو۔ اور اگر امام بننے کو کہیں اور وہ زیادہ عالم ہے، حکم دیں تو بننا ہے، ورنہ ان کا امام بھی نہیں بننا ہے نماز میں، والدین اگر والد کی جگہ جو ہے۔ ان کو نیچے اپنے نہیں بٹھانا، خود اونچا نہیں بیٹھنا، سوائے اس کے کہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینا ہو تو وہ اور بات ہے، ورنہ ان کو نیچے بٹھا کے خود اونچی جگہ پر نہیں بیٹھنا۔ ان کے آگے نہیں چلنا ہے، ان کو پیٹ کر کے خود آگے نہیں چلنا ہے۔ اگر وہ بد مذہب ہے اور کہے کہ مجھے میری عبادت گاہ میں لے جاؤ، تو لے کے نہیں جائے گا، واپس لے آئے گا۔ وہاں سے کہے کہ گھر لے جاؤ تو وہاں سے گھر لے آئے گا۔ اسی طرح کوئی نشہ کرنا چاہے، مجھے فلاں غلط جگہ لے جاؤ تو لے جائے گا نہیں، وہاں سے واپس لے آئے گا۔ کوئی شخص ماں باپ سے عار کرتا ہے، شرم کرتا ہے کہ میں بتاؤں کہ وہ کسی اچھے کا نام لیتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو اپنے آپ کو کسی اور کا بیٹا بتانا جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو سید نہ ہوں اور اپنے آپ کو سید بتائیں، صدیقی نہ ہوں اور بتائیں، فاروقی نہ ہوں بتائیں، تو غلط کی طرف نسبت کرنا آپ پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو دعا مانگے ان کے لیے، ان کو پیار سے سمجھائے، مگر خدمت نہیں چھوڑے گا۔ ان کو حق خدمت ماں کا زیادہ ہے، حق تعظیم باپ کا زیادہ ہے، کیونکہ وہ ماں کا بھی شوہر، تو اس کے لیے بھی تعظیم۔ مثلاً آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، دونوں مانگ رہے ہیں، 75 ماں کو دے گا، 25 باپ کو دے گا۔ دونوں نے کہا پاؤں دباؤ، پہلے ماں کے دبائے گا پھر باپ کے دبائے گا۔ دونوں نے پانی مانگا، پہلے ماں کو دے گا پھر باپ کو دے گا۔ یہ باتیں ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں، توجہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ وفات پا جائے تو ان کے لیے ایمان والے ہوں تو استغفار کرے، ان کے لیے دعا نہیں کرے گا تو اس کی دعا لٹکی رہے گی، ان کے لیے نہیں کرے گا تو اپنی دعا جو ہے وہ لٹکی رہے گی۔ ٹھیک، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں سے کوئی بدسلوکی کی ہے تو خالہ کی خدمت کرے، اور اتنی نیکی کرے کہ وہ راضی ہو جائے۔ جب کبھی صدقہ دے ان کی طرف سے دے، خود کو بھی ثواب ملے گا، ان کی روح بھی خوش ہوگی۔ ہر جمعے ماں یا باپ کی قبر پر جائے، وہاں جا کے یاسین شریف پڑھے تو اگر برا ہے تو نیک لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں اب بات حدیثوں کی آئے گی تو میں آپ کو سناؤں گا۔ ماں باپ کو ناراض کرنا اپنے آپ کو جنت سے دور کرنا ہے، اللہ کی رضا سے۔ اور مال کے معاملے میں کبھی گنجائش جتنی ہے اس سے انکار نہ کرے۔ اکاؤنٹ میں 25,000 پڑے ہیں، وہ 20,000 مانگ رہے ہیں، بھائی صاحب تو دے دے نا، سوچے کہ 3 رہ جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ جب تجھے ضرورت تھی، ماں باپ نے تیری جان بچانے کے لیے مکان بیچ دیا، گاڑی بیچ دی، تو اب ہاتھ نہ روک۔ اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، لیکن ماں باپ کو بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کی آگے اولاد ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، وہ اس سے غلط فرمائشیں نہ کریں، غلط بات کا حکم نہ دیں۔ شبہات میں تو کہنا مانا جائے گا، حرام میں بالکل کہنا نہیں مانا جائے گا۔ اس میں ماں باپ کی ناراضی کا خیال بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوگا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا نام صاحب، ابھی پروگرام کی بریک کے دوران ایک آفر کال آئی تھی، اور وہ ان کا سوال یہ تھا کہ والدین وفات پا گئے ہیں، ایک تو حیات کے لیے بھی بتا دیں اور وفات، تو کیا ان کی طرف سے رمضان میں فطرہ دے گا وہ،
اور اگر حیات ہیں تو ان کی طرف سے دے گا؟ فطرہ اگر ماں باپ نے نہیں دیا تھا، اس کے علم میں ہو تو دے گا، اچھا، اور ابھی حیات نہیں ہے ان جیسے کی رمضان طرف میں؟ سے ایصال ثواب کے لیے دے۔ ٹھیک ہے، دے دے۔ اگر ان پر قربانی واجب تھی، نہیں کی تھی، کرے۔ ان پر حج لازم تھا، نہیں تھا، ان کی طرف سے حج کرے۔ یعنی وہ باصاحب استطاعت تھے لیکن کر نہیں سکے نہیں کسی کر، وجوہات کی وجہ ان سے۔ کی نمازیں رہ گئی تھی، پڑھے یا فدیہ کرے۔ تو جو کام ان پر لازم تھے انہوں نے نہیں کیے، یہ کرے۔ ان پر قرض ہے، سب سے پہلے وہ ادا کرے۔ قرض تو شہید پہ بھی معاف وہ نہیں۔ بھی معاف نہیں، تو وہ پہلے ادا کرے، کوشش کرے۔ اور یہ اکیلا نہیں ہے، سارے بہن بھائی مل کر کریں۔ اکیلا ہے تو یہ اکیلا کوشش کرے، یا معاف کروائے، اس سے حیثیت نہیں ہے تو معاف کروائے، ورنہ جو بھی ان پر لازم تھا۔ اب فطرہ اگر انہوں نے نہیں دیا، ویسے ان کی طرف سے ایصال ثواب یا اللہ کی راہ میں دے گا تو بہت ثواب۔ اچھی بات، بالکل۔ علامہ صاحب ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں کہ احادیث میں کیا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے والدین کی اہمیت، ان کے حقوق کے حوالے سے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں اس حوالے سے۔ تو بریک کی جانب چلتے ہیں، اور پھر بریک سے واپسی آ کے ذکر کریں گے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے۔ بریک سے قبل ہم نے گفتگو کی اور خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم میں کیا اہمیت بیان کی گئی ہے اس حوالے سے، اور والدین کے حقوق کے حوالے سے کیا ہمارے لیے احکامات ہیں۔ اب اس سیگمنٹ میں ہماری کوشش ہوگی کہ احادیث مبارکہ میں جو اس کی اہمیت ہے یا جو احکامات ہیں مومنین کے لیے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس موضوع کو اور اس جو والدین کے حقوق ہیں اس کے اوپر روشنی ڈال کے اس مسئلے کو اجاگر بھی کریں کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ جی علامہ صاحب، والدین کے حقوق کے حوالے سے احادیث میں کیا احکامات ہیں، کیا اہمیت بیان کی گئی ہے، اور کیا حکم بھی ہمارے لیے کیا کیا ہیں؟ میں نے اپنی اس کتاب میں 130 سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں مختلف کتابوں سے، اس میں سے آپ کو 2-3 سنا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ یعنی یہ سنا دیا گیا کہ اگر ان کی خدمت نہیں کی تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ماں باپ کو گالی نہیں دینی، برا لفظ نہیں کہنا، اس کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں نے جب یہ کتاب تیار کی تھی، اس وقت میں نے خود پہلی مرتبہ پڑھی، اس سے پہلے یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری تھی۔ یہ کنز العمال میں حدیث موجود ہے۔ ہمارے نزدیک 6-7 بڑے گناہ ہیں، کسی کو قتل کر دینا، غیبت کرنا، سود وغیرہ۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا نہ ہوتا تو میں جہنم کو دنیا والوں پر کھول دیتا۔ اے موسیٰ، اگر کوئی میری عبادت کرنے والا نہ ہوتا تو میں گناہ گار کو پلک جھپکنے کا بھی موقع نہ دیتا۔ جو مجھ پر ایمان لایا وہ میرے نزدیک مخلوق میں زیادہ عزیز ہے۔ نافرمانی کا ایک کلمہ دنیا کی پہاڑوں کی ریت کے وزن کے برابر ہے۔ اللہ، اور وہ کیا ہے؟ میں بھی آپ بھی ذرا سنیں۔ کون ہے ایسا؟ فرمایا ماں باپ بلائیں اور وہ کہے کہ میں حاضر نہیں ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ۔ اللہ، ہم سے کتنی بار ہوتا ہوگا یہ؟ نارمل پرواہ بھی روٹین۔ نہیں کرتے اللہ کی بن۔ جس نے ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا اس کے لیے اتنا سخت بیان کہ ماں باپ کے بارے میں ہمیں تاکید کی ہے کہ وہ تمہارے وجود کا سبب ہے۔ فرمایا جس نے اپنے باپ کو مارا تو اسے قتل کر دو۔ اللہ، یہ حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث ہے۔ جو ماں باپ کو گالی دے
جو والدین کو مارے اسے قتل کر دو، مسند الفردوس میں اور کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ اندازہ کیجئے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اور جو اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اور باپ کو جنت کا درمیانہ دروازہ کہا گیا۔ کیا بات، سبحان اب یہاں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ والد کا اور والدہ کا درجہ، والد میں نے بتا دیا چونکہ ماں کے لیے بھی شوہر کی ہونے کی حیثیت سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، لیکن ماں کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پتھریلی زمین ہے اور بہت گرم ہے، ٹھیک ہے، اتنی گرم ہے کہ تازہ گوشت ڈالیں تو وہ بھن جائے، کباب بن جائے۔ ایسی زمین پر 6 میل میں اپنی والدہ کو اپنی پشت پر سوار کر کے چلا ہوں، ماں کو تکلیف نہیں ہونے دی، ساری تکلیف خود برداشت کی ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری وجہ سے اس کو درد کے جھٹکے لگتے تھے، شاید کسی ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو ماں باپ کو نوکر سمجھا ہوا ہے، حکم دیتے یہ چاہیے وہ چاہیے، اتنے بجے چاہیے، نہیں ملے گا تو منہ بناتے ہیں، ان کو کس طرح تنگ کرتے ہیں، یعنی احساس ہی نہیں ہے۔ اب ماں باپ کیسے ہونے چاہیے اس پر آپ شاید ایک پروگرام اور بالکل، کریں اس کے گے، بعد ان کو یقینی بھی طور پہ، پتہ ہو، یہ نہیں ہے جہاں اولاد کو حکم دیا وہاں ماں باپ کے ذمے بھی ہے، بالکل، تو ماں باپ کا بدل کوئی چیز نہیں کوئی ہے، چیز نہیں، یقینی طور ہو سکتی بھی نہیں نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی بدل ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں صحابی نے پوچھا، حضور نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا لازمی بات ہے، ٹیڑھی نظر سے تو نہیں کوئی بھی نہیں دیکھنا، دیکھتا، بالکل، تو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، صحابی نے عرض کی حضور تو نظر تو کئی بار، فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، 1000 بار دیکھو گے 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ بالکل، اب ہم پھر رہے ہیں دنیا میں، فلاں کے پاس جائے جی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو، کچھ ماں باپ گھر میں موجود ہیں، کبھی اس کے ادھر کبھی اس کے ادھر، جہاں جانا ہے وہاں نہیں جا وہ رہے۔ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے، پیسے بھیج دیں گے، کوئی تھوڑا کچھ سمجھیں گے کہ حق ادا ہو گیا، اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ بالکل، ہم سب، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ جس طرح ان کو بلاتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے لیے احادیث میں کیا احکامات ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے ماں باپ اور والدین جنہیں کہتے ہیں، ان کی اہمیت کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے قرآن حدیث میں ہمیں کیا احکامات دیے گئے ہیں۔ بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ والدین آواز دیں تو ہمارے لیے کیا احکامات ہیں حدیث شریف کی روشنی میں۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کرے تاکہ جنت کو اپنے اوپر واجب کر لے۔ اور بہت سے معاملات میں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو سدھارنے کا موقع بھی اس پروگرام کے تھرو آپ کو مل رہا ہے کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں وہ یقینی طور پہ ہماری آخرت کو برباد کرنے، اور اگر ہم انہیں سدھار لیں تو سنوارنے کا باعث بنیں گی۔ ناظرین کرام، اب جو ہم ایک حدیث کے حوالے سے ذکر کرنے جا رہے ہیں یقینی طور پہ آپ کی بھی بڑی دلچسپی بڑھائے گی اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی زندگی میں جو ہے آپ کو بڑی کام آئے گی۔ ہم سب ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ اگر مجھے آواز دیتی تو میں چاہوں گا وہ آپ اپنے انداز میں بتائیں۔ جی، بحقی شریف میں شعب الایمان میں یہ حدیث موجود، کونین کے والی صلی اللہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے افضل، نبیوں کے نبی، سید المعصومین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی، اتنے میں میری والدہ مجھے آواز دیتی، والدہ حیات نہیں تھی مگر بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ہوتی
اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی اور وہ مجھے میرا نام لے کر بلاتی، میں نماز چھوڑ کے جاتا اللہ ماں کی بات سننے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون دور سے آئی، حضور امی امی کہتے ہوئے آگے بڑھے، استقبال کیا، جو چادر اوڑھتے تھے وہ اس کے لیے بچھا دی، ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئے، جو کھلانا پلانا تھا کھلایا، پھر کچھ بکریاں دی، سواری پہ بٹھا کے دور تک چھوڑ کر آئے۔ جب واپس آئے تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ خوش نصیب خاتون کون تھی؟ اللہ آپ نے اتنی مہربانی فرمائی۔ فرمائی یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی۔ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں جب دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ اتنا سلوک تو سگی ماں سے کتنا کرتے۔ اور ایک مرتبہ تشریف لے گئے ان کی قبر پر، صحابہ کہتے ہیں حضور اس طرح روئے کہ ہم سب رونے لگ گئے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضور کی چچی تھی، حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، قبر میں ان کی لیٹے کہ یا اللہ یہ میری ماں تھی، میری ماں کے بعد میری ماں تھی، اس کے لیے اپنے نبی کے صدقے اس کی مغفرت فرما۔ اندازہ کریں خود رسول پاک کا یہ فرمان کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو وہ تمام دوست جنہوں نے اب تک غفلت کی ہوئی ہے، جھجکتے ہیں ماں کے قدم چومنے کے، شاید جھجکے نہیں، شاید یہ موقع پھر نہ ملے۔ ہم بعد میں معلوم ہوا جی ایصال ثواب کے لیے لاکھوں لگا دیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے بالکل۔ زندگی میں کیوں نہیں خدمت کر رہے، ان کو ٹائم کیوں نہیں دے رہے، ہم ان کی بات پوری کیوں نہیں کر رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کر رہے، خاص طور پر وہ نوجوان جو ماؤں سے غلط فرمائشیں کرتے ہیں یا ماؤں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ماں کے ساتھ کسی طرح بھی بدتمیزی کرتے ہیں، وہ توبہ کر لیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، یہ آخرت تک نہیں اٹھا رکھی جائے گی، وہاں جو ہوگی وہ تو بڑی سخت ہوگی۔ حضرت علقمہ کا واقعہ، صحابی ہیں، اب کوئی کہے گا کہ صحابی بھی تو ایسے ہوتے تھے، اس دین پورا ہونا ہے، ہمارے پاس نظام پورا ہو کے آنا ہے۔ وہ آخری وقت ہے، سکرات موت طاری ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھا جا رہا، یعنی جان اٹکی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، فرمایا اس کے ماں باپ میں سے، ان کا جی باپ تو نہیں ہے، ماں زندہ ہے لیکن بوڑھی ہے، فرمایا اس سے پوچھو وہ آئے گی یا میں اس کے پاس جاؤں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ جی اللہ کے نبی کو کیوں زحمت دوں، وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی خود آ گئیں۔ فرمایا کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی، کہ بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، مجھے بھول گیا ہے، بیوی کا خیال رکھے، میں منع نہیں کرتی لیکن مجھے بھول گیا ہے، ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، میری پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا تو پسند کرے گی کہ تیرے بیٹے کو آگ لگائی جائے؟ حکم دیا لکڑیاں جمع کرو، آگ لگائی جائے گی۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا تیرے بیٹے کو اس میں ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں تو گوارہ نہیں کروں گی۔ فرمایا پھر اس کو معاف کر دیں، ورنہ تیرے سامنے بھی جلے گا، آگے بھی جلے گا۔ اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ مثال قائم ہوئی، صحابہ کیسے کرتے تھے، اولیاء کیسے کرتے تھے، واقعات موجود ہیں۔ آج کی ماؤں کو کیسا ہونا ہے، باپوں کو کیسا ہونا ہے، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تربیت کیسی کرنی ہے، اپنا حق مانتے ہیں کہ جی تم ہمارے سامنے اف نہ کرو، ہمارا ادب کرو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ویسا ماں باپ بننا ہے۔ جو آپ کے اندر کوتاہی کمی ہے وہ آپ کو جاننی ہے، لیکن اولاد کو کسی صورت اجازت نہیں کہ ماں باپ کی توہین کرے، ان کو ایذا پہنچائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل۔ علامہ صاحب ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کل بھی جاری رکھیں گے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، لیکن آج کے بچے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب پروگرام دیکھا اور احساس جاگا، اب وہ کون کون سے عمل ہیں جو شریعت ہمیں کہتی ہے ان کے لیے کریں تو شاید حق ادا ہونے کی کوشش کریں؟ جی میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، بخاری شریف میں، ابن ماجہ میں روایت موجود، آیا جہاد کے لیے، فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا فرمایا جا ان کی خدمت کر، یعنی ماں باپ کی خدمت جہاد سے افضل ہے، بشرطے کہ انہیں ضرورت ہو اور کوئی ان کو دیکھنے والا نہ ہو۔ ہم نے ماں باپ کے حوالے سے اگر کوئی کوتاہی کی ہے تو اب ہم نے ان کے لیے ایصال ثواب زیادہ کرنا ہے، اتنا کرنا ہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ خالہ سے،
چچا سے سلوک، ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کر کے ان کی روح کو راضی کرنا ہے۔ جب کبھی ایصال ثواب کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، ان کی طرف سے آپ کسی کو 10 روپے دے رہے ہیں، ان کی نیت کر کے دیں، آپ کا ثواب نہیں جائے گا، ان کی روح بھی خوش ہوگی۔ بالکل۔ ان کی قبر کی زیارت کریں، آپ ان کے نام کو بٹا نہ لگنے دیں، ایسا کردار نہ رکھیں کہ لوگ کہیں کہ یہ کیسے ماں فلاں کا باپ، بچہ تھا۔ جی، تو ماں باپ کو گالی نہ جائے، ماں باپ کو لوگ برا نہ کہیں، اچھا کردار پیش کریں، اور ہو سکے تو جو کچھ ان کے ذمے تھا وہ ان کی نیکیوں کو جاری رکھیں۔ یعنی وہی اولاد ماں باپ سے ملائی جائے گی جو صحیح عقیدوں پہ قائم رہ کر ماں باپ کے طریقے کو چلائے گی۔ ٹھیک۔ قرآن میں ہے کہ ان کو ملا دیا جائے گا، ورنہ وہ وہاں بھی نہیں مل سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پاس تو واقعات ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں، ورنہ میں سنا تھا کہ کن لوگوں نے نافرمانی کی اور ان کا انجام کیا ہم ہوا۔ سے اگلے سیگمنٹ میں اس کو لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے پورا واضح ہو سکے۔ ناظرین کرام، یقینی طور پہ آپ تک جو معلومات پہنچائی جا رہی ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اب تک اگر غفلت میں زندگی گزاری ہے تو اسے سدھار لیا جائے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور ان کے لیے بشارتیں بھی قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور گفتگو کریں گے علامہ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں وعید کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو ہوگی۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بریک سے قبل میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم ایک وعید بھی سنائیں گے کہ وہ لوگ جو والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اور کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، ایسے لوگوں کے لیے کیا بیان ہے؟ ایک واقعہ تفسیر فیوض الرحمان میں نے پڑھا، حضرت عطا بن یسار، وہ کہتے ہیں بعض لوگ سفر کو گئے، جنگل میں ایک جھونپڑے میں قیام کیا، رات کو جھونپڑے میں ان کو ایسی آواز جیسے گدھا بولتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صبح ہو گئی، انہوں نے جھونپڑے والی بی بی سے پوچھا کہ تمہارے ہاں یہ جانور تو ہے نہیں، لیکن ہم ساری رات اس کی آواز سنتے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے بیٹے کی آواز ہے۔ اللہ۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ایک دن اس نے مجھے اس جانور کا نام لے کے کہہ دیا تھا کہ تو گدھی ہے یا گدھا ہے، جو بھی ہے۔ تو میں نے اس وقت غصے میں کہا کہ اللہ تجھے ایسا بنا دے، یہ اس کی قبر سے روز یہی آواز آتی ہے۔ اللہ۔ دوسرا واقعہ امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں، جریج نام کا ایک بہت عبادت گزار شخص، اتنا راہب کہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں کرتا تھا، ہر وقت عبادت میں مشغول۔ اس کے پاس ایک چرواہا بھی رہتا تھا وہاں پہ۔ جریج کی ماں آئی ایک دن اور آواز لگائی بیٹے کا نام لے کے، یہ اس وقت عبادت کر رہا تھا، اس نے ماں کی آواز کا جواب نہیں دیا، اپنی عبادت میں لگا رہا کہ میں عبادت میں لگا ہوا ہوں۔ ماں نے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ آواز دی، جب نہیں تو اس نے کہا کہ اللہ تجھے موت سے پہلے بری عورتوں کا سامنا کروائے۔ اللہ۔ ماں کے منہ سے نکل گئی، یہاں سے پتہ چلا ماں باپ کو کوسنے نہیں دینے چاہیے، کبھی کبھی مقبولیت کا وقت ہے وہ بات ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا چرچا تھا اس شخص کا، لوگوں نے، ایک بہت بری عورت تھی، بدکار تھی، تو اس نے کہا لوگوں سے کہ میں اس کو فتنے میں ڈالوں، تو لوگوں نے کہا نہیں، وہ بہرحال بات ہو گئی تو تیار ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا، مگر یہ عبادت گزار تھا، اس نے انکار کیا، تو اس نے اس چرواہے سے جو وہاں رہتا تھا اس سے برا کام کر لیا، اس سے بچہ ہو گیا، الزام لگا دیا گیا جریج پر۔ وقت بہت کم، میں مختصر کروں، وہ لوگوں کو جب پتہ چلا، تحقیق تو ہوتی نہیں ہے، لوگوں نے پوری عبادت گاہ جلا دی، سب کچھ، اور وہی لوگ جو تعریف کرتے تھے گالیاں دینے لگ گئے۔ بادشاہ کے پاس واقعہ چلا گیا، بلایا گیا، وہ چرواہا اور وہ عورت وہ بچے سمیت وہاں موجود۔ اب جریج آئے ہیں، ساری دنیا جو پہلے تعریف کرتی تھی تھو تھو کر رہی ہے، جریج اس بچے کے پاس، وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے پاس، کہتے تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے باپ کا نام بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ دودھ پیتا بچہ تھا۔ لوگوں نے جب سنا تو حیران، حضرت جریج کی تو براءت ہو گئی، مگر ماں کی بات، اللہ اکبر۔ ماں نے جو کہا اس کا سامنا کرنا پڑا۔
تو ہمارے منہ سے ماں باپ کے لیے سخت یا نامناسب لفظ نکل جائیں بھگتنے پڑ جاتے ہیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے والدین کی روح ہم سے راضی رکھے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین اکرام، ایسے موضوعات پہ گفتگو کرنا یقینی طور پہ سعادت بھی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم اور ہمارا اسلام کے جو نام سے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے ان میں ایسے ہی موضوعات پہ گفتگو کریں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے، ہماری اپنی اصلاح ہو سکے، اور یقینی طور پہ بعد میں جو لوگ یہ پروگرامز دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو بھی تو ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے دوبارہ، اور پھر اس میں بھی گفتگو ایسے ہی کسی موضوع پہ کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔